فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اب یہ وہ آیت ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے. بس مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. میگنا کارٹا ایک چارٹر تھا جو برطانیہ کے کنگ نے بنایا تھا، کہ جس میں عوام کو حقوق دیے گئے تھے، عوام کے حقوق حکمران کے اوپر. اس کو انہوں نے نام دیا تھا میگنا کارٹا. آپ گوگل پر لکھیں میگنا کارٹا تو اس کی ڈیٹیل کھل جائے گی. اسلام کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جب اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا، اللہ اس کو رسپانس کرے گا. یہ انسان کا ایک کامل الایمان مومن کا اللہ کے اوپر حق ہے. فَاذْكُرُونِي، اگر تم مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی. جیسے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر زمین و آسمان میں ندا کر دی جاتی ہے کہ سب لوگ اس سے محبت کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی فلمی ایکٹر یا اسی طریقے سے کوئی بد عقیدہ مولوی مشہور ہو گیا ہوا ہے تو وہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ پہلا جو کرائٹیریا قرآن و سنت ہی ہوگا. وضو پہلے ہوگا تو نماز ہوگی نا. اصل چیز وہ ہر جگہ جو ہے شرط موجود ہے اپنی جگہ. جیسا ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ نیکی کے کام کرتا ہے، اس نے کوئی این جی او کھولی ہوئی ہے یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو آپ بندہ کہہ جی اس کو کیسے ہوگا کہ ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا ثواب، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام کی تو اللہ کے نزدیک کوئی بھوکت ہی نہیں ہے. اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، حلال کا ہی فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، کیونکہ قرآن پاک میں 4-5 مقام پر یہ بات آئی اور اس میں بھی آگے چل کے آئے گی کہ جن لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال اس طرح ہے جیسے کہ گرد و غبار. اور سورۃ الفرقان میں آتا ہے 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر کہ قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. جن کے بد عقیدہ ہیں جو لوگ، تو ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو لہذا کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت موجود ہے تو پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ جو محبت ڈالی گئی ہے اس جس بندے کی، وہ اس کے عقیدے اور نظریات بھی درست ہیں کہ نہیں. ورنہ تو آج جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 ملین لوگ تو دنیا میں قادیانی بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں غلام القادیانیوں کی محبت ہے. تو غلام القادیانی کو اللہ کا محبوب تو نہ ہو گیا. تو قرآن و سنت پہلا کرائٹیریا رہے گا، اس کے اندر اس کی لمٹس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کو ہم جو ہے وہ کرائٹیریا بنا کر پھر کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے محبت ڈال دے تو ہم کہیں گے ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا کیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک بہت زبردست حدیث ہے جو میں انصاف سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیان کروں، اور میرا خیال ہے اسی پر ہم درس کو ختم کرتے ہیں. اگلا رکوع انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اور وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی دیوار، کوئی ذریعہ نہیں رکھا سوائے ایک چیز کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے، آپ کی اتباع کے ذریعے. لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے. طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں گے، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تک پہنچے گا وہ حق تک پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے
سواری پر سوار کیا اور فرمایا اے لڑکے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یہ اس سے مجھے یاد ہے فذکرونی اذکرکم. اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اور اے میرے بیٹے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا. جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا. پوری امت مل کر بھی تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے، اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے. تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں. یعنی اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا وہ تو تجھے ملنا ہے. کوئی شخص تیرے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو یاد کریں گے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ سنت اذکار کا اہتمام کیا جائے. اور آج ہماری جو پریشانیاں اور بیماریاں یہ ذکر سے دوری کی وجہ سے ہیں. اور سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا چین، آگاہ ہو جاؤ، خبردار اللہ کی یاد میں ہے. تو اللہ کی یاد سب سے بڑی تو ہے قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس الذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی بات کرنے والے ہیں. دوسرے نمبر پر ذکر اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ. اور تیسرا ذکر ہوا جو بغیر پروٹوکول کے ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے لیے پھر وہ بشارت ہے جو صحیح بخاری کتاب الرقاق میں موجود ہے. جب بندہ نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی کہ اس کے تمام اعضاء پھر میری اتباع، میری اطاعت کے اندر لگ جاتے ہیں. اور پھر وہ کسی بندے کے خلاف مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. تو وہ ذکر پر استقامت کی وجہ سے یہ چیز نصیب ہوگی. تو یہ ہم نے سنت اذکار جو ہیں وہ چھپوائے ہیں الحمدللہ. یہ 5 کم از کم سنت اذکار صبح و شام کے، جو آج جس کو ٹائٹل میں نے دیا ہے جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف. اور پھر اس کا سب ٹائٹل ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کی نمبرنگ کر کے مرشد کامل جو ایک ہی ہیں ہمیں ہدایت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث سے وظائف ہیں. تو پہلا وظیفہ ہے اس میں صحیح بخاری اور جامعہ ترمذی اور صحیح الترغیب و ترہیب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان اور جنات سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ ہے جو صحیح بخاری جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذات کہتے ہیں. 3 پناہ دینے والی صورتیں جو اللہ کی پناہ کا ذریعہ ہیں. اور معوذات جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اسی طریقے سے تیسرا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 10 دفعہ صبح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور شام تک اس کے لیے قلعہ ہو جائیں گے یہ الفاظ، اس کی حفاظت. اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک. تو یہ سارے اذکار صبح و شام کرنے ہیں. آیت الکرسی 1 دفعہ، آخری 3 صورتیں 3 دفعہ، اور یہ 10 دفعہ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. چوتھا وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور یہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا صبح کے وقت تو شام تک اس کو ناگہانی کوئی مصیبت اور آفت نہیں پہنچے گی. شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک نہیں پہنچے گی. اور 5واں وظیفہ ہے جو صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو یہ دعا پڑھے گا صبح شام 3 دفعہ، اور پچھلی والی دعا بسم اللہ الذی لا یضر وہ بھی 3 دفعہ، تو اس کو زہریلے جانور کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا. لہذا یہ ہے اپروپریٹ. اس دعوت کو پھیلائیں. الحمدللہ یہ 4000 کے قریب ہم نے چھپوائے ہیں اسی لیے تاکہ یہ دکانوں پہ دیے جائیں، تاکہ لوگ جو ہے یہ جعلی بزرگوں اور یہ پیر فقیروں اور یہ نجومیوں کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے ان وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں. اچھا جناب، آج سورۃ البقرہ کا جو نصف ثانی ہے اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا 19ویں رکوع سے سورۃ البقرہ کے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان آیات سے.
میں نے پہلے بھی اس پر کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، لیکن آج تھوڑی سی میں گفتگو اس حوالے سے کروں گا تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اب جو سورۃ البقرہ کا دوسرا آدھا حصہ شروع ہو رہا ہے، اس میں مرکزی طور پر 4 مضامین ہیں جس پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 1، عبادات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ عبادت کی کیا اہمیت ہے، عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس میں نماز، حج اور اسی طرح رمضان وغیرہ، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا، احکام اور معاملات، خصوصاً آئلی زندگی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے نکاح اور طلاق کے مسائل وغیرہ، وہ اس حصے کے اندر ایڈریس ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسلامک شریعت کا بلیو پرنٹ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، جس کے اندر پورا ابتدائی خاکہ پوری شریعت کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ پھر سورۃ المائدہ کے اندر جا کے ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے اوپر کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ تیسرا ٹاپک اس میں آئے گا جہاد بالمال، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ترغیب دلائی جائے گی اور اس کی اہمیت بتائی جائے گی۔ اور چوتھا ٹاپک جو ہے سب سے بڑی چیز جو اسلام کے اندر، وہ ہے جہاد بن نفس، کہ کوئی شخص اس حد تک کوشش کرے کہ وہ اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی ابتدائی جو فیز ہے جہاد بن نفس کی، وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے، لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور دینے کے لیے تیار ہو جائے، جس کو میں نے بتایا تھا کہ جو فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے اس کے اندر کہتے ہیں سمم بونم، ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ، اس کو فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے سمم بونم۔ یہ ایمینول کانٹ نے یہ ٹرمینالوجی یوز کی ہے۔ تو اسلام کا جو سمم بونم ہے وہ ہے قتال، اور اس میں بھی اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دینا۔ لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو شخص جہاد بن نفس میں سب سے پہلے تزکیہ نفس کے ذریعے وہاں تک پہنچے گا، اسی کا جہاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اور وہی شخص جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا، ورنہ کوئی شخص ڈائریکٹلی تیار نہیں ہو سکتا۔ تو ابتدائی فیز جو ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت بنائیں اور ان کو اوائڈ کریں آپ، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کریں، اور بڑا جہاد۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی سب سے بڑا جہاد وہ ہوگا جو قرآن کی دعوت کے ذریعے ہوگا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے ان سے جہاد کریں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ 4 ٹاپک ایڈریس ہوں گے، اور ان ٹاپکس کے درمیان پھر جس طرح میں نے پہلے جو آدھا حصہ تھا سورۃ البقرہ کا، اس میں 7 یونیورسل ٹروتھ بتائے تھے اللہ تعالیٰ کے مورل لاز کے، تو اس میں بھی اب بڑے بڑے چند پھول آئیں گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کے اندر بہت بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ سمیٹ دی ہیں۔ اور یہ سورۃ البقرہ کا حسن ہوگا کہ چند ایک معاملات ڈسکس ہوں گے، اس کے بعد پھر ایک پھول آئے گا بہت خوبصورت، جس کے اندر ایک خاص ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہوگا، پھر چند آیات آئیں گی، پھر ایک اور پھول آئے گا، پھر چند آیات آئیں گی، اور پھر ایک اور پھول آئے گا۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے۔